اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. سامعین ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں 7737661416. اس کے علاوہ سامعین ہمارے آپ تقریباً 15 سال کے ریکارڈڈ پروگرام سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے ویب براؤزر پہ ٹائپ کیجیے یا گوگل کیجیے www.talkshoe.com. باتیں جوتا .com سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91791736. آپ انٹر کیجیے. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں اس میں. ڈاکٹرز، انجینئر، صحافی، دانشور، پولیس مین، ثنا خواں یا کوئی بھی ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں ان کو زحمت دیں اور ان کی سیر کن گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ہم بھی. سامعین آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتی ہے. ہمارے ساتھ منیب صدیقی موجود ہیں. ہر اتوار کی طرح اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی منیب صدیقی آپ آن ایئر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاک اللہ منیب صدیقی کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی. بہت شکریہ. سامعین آج ہمارے درمیان میں انتہائی اہم شخصیت ہیوسٹن سے موجود ہیں. کافی کمیونٹی ورک کر چکے ہیں. ایگل اسکاؤٹ میں بڑا نام کمایا. ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے پولیس فورس جوائن کی. کمیونٹی میں کافی ایکٹیو ہیں ہیوسٹن میں. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہیوسٹن میں انتخابات ہو رہے ہیں اور کافی لوگ جو ہیں اس میں بڑے ایکٹیو ہیں. چاہتے ہیں ہم نے پچھلے دنوں اسی سلسلے میں سلمان رضاکی صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا. ان کے دوسرے امیدوار PAGH کے پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن کے وائس کے امیدوار ہیں دوسرے مظفر صدیقی. ہمارا پروگرام جوائن کیا اپنے پروگرام میں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کی اتنی زیادہ خدمات ہیں کمیونٹی میں. پولیس آفیسر بھی رہ چکے ہیں وہاں پر اور اس کے علاوہ بہت ساری کمیونٹیز میں کام کر رہے ہیں آج کل. اس کے علاوہ ISHG, PAG, انڈیا ہاؤس, عرب امریکن کمیونٹی سینٹر, النور سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن, DAY ایشیا اگینسٹ ڈومیسٹک ابیوز کے اوپر لوگ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ان کی اتنی ساری خدمات ہیں. ان کو بہت سارے ایوارڈز مل چکے ہیں, بہت سارے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں. کمیونٹی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے, وسیع تجربہ رکھتے ہیں. خوش قسمتی ہمارا پروگرام جوائن کیا جناب مظفر قریشی صاحب نے. السلام علیکم مظفر قریشی صاحب.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजफ्फर सिद्दीकी है सॉरी दर्शी भाई। मुजफ्फर, आई एम सॉरी, हमारे दोस्त हैं मुजफ्फर भाई, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुजफ्फर सिद्दीकी साहब, सॉरी। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है। मुजफ्फर भाई, आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में ज़हमत दे चुके हैं। कैसे ख्याल आया कि इंतखाबात में हिस्सा लें, एक बहुत बड़ी मार्के के लिए जा रहे हैं, कम्युनिटी में वैसे ही आप एक्टिव हैं। लेकिन सबसे पहले तो जो लोग जो सामीन ह्यूस्टन को नहीं जानते हैं, और जो आपका मैंने सुना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो पूरे अमेरिका में सुना जाता है, तो उन सामीन को ये बताना चाहता हूँ कि जो जो PHH है वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और जो हमारा PHJ सेंटर है, जो पाकिस्तान सेंटर है, वो पाकिस्तान से बाहर सबसे बड़ा सेंटर है पाकिस्तानियों के लिए, और वो ह्यूस्टन में वाक़ है। तो हमारी जो पाकिस्तान एसोसिएशन ग्रेटर ह्यूस्टन थी, वो पिछले 10-15 सालों से इतनी फाल नहीं थी। जैसे टिपिकल हमारी कम्युनिटी में पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, वो हो गए थे, तो लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। लेकिन अब ज़ाहिर है कि मैं इस कम्युनिटी में पिछले कोई 31 साल से हूँ, और मैंने इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखा है। मेरा क्योंकि इतना अरसे से मैं काम कर रहा था, तो मैं सोचता था कि अब थोड़ा सा रिटायरमेंट लेके पाकिस्तान में जाके कम्युनिटी सर्विस करूंगा। वहाँ पर कुछ मेरे जहन में चीज़ें थी जो मैं वहाँ शुरू करना चाहता था। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन करीब थे, तो हमारे जो PHJ के पिछले 7 सदर साहबान थे, उन्होंने मुझे अप्रोच की और उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि आप PHJ का इलेक्शन लड़ें और अपनी कम्युनिटी को फिर से यूनाइट करें। तो इस वजह से मैंने इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। और मैं ये समझता हूँ, अपने बारे में ये समझता हूँ, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी में इतने अरसे से हूँ, 23-24 साल से तो मैं पुलिस अफसर की हैसियत से हूँ। जी तो जी मुझे इस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा, जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। मैं समझता हूँ कि उसको मैं बेहतर तौर से सॉल्व कर सकता हूँ। इसके अलावा जो मेरी टीम मेरे साथ इलेक्शन लड़ रही है, और जो लोग ह्यूस्टन में रहते हैं और इसके बारे में नहीं जानते, हमारी जो टीम जो इलेक्शन लड़ रही है, वो टीम पाकिस्तान के नाम से इलेक्शन लड़ रही है। और हमारी टीम में जो लोग हैं, वो भी, उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी सर्विस का। मैं सबसे पहले तो आपको अपनी कम्युनिटी जो मेंबर हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं मेरे साथ, उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ फहद हैं, जो हमारी जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे ट्रेजरर जो हैं वो महमूद मुमताज साहब हैं, और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा ज़ारा सैयद हैं, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं ह्यूस्टन की, रेडियो प्रोग्रामर भी हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं, और यहाँ पे ह्यूस्टन की जो खवातीन हैं उनमें काफ़ी मकबूल भी हैं। इसके अलावा हमारे पास एक यंग लड़की है जिसका नाम सारा खान है, और वो, मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्ल के लिए और हमारी यूथ के लिए एक रोल मॉडल है। जब वो यहाँ पर आई थी, तो बहुत ही मामूली सी जॉब किया करती थी, पाकिस्तान कॉन्सुलेट में भी उन्होंने जॉब की है। लेकिन आज वो ह्यूस्टन की एक बहुत ही कामयाब बिजनेस वुमेन है। उनके उनके पास हज़ारों मुलाजमीन हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं। तो ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि ये 2 खवातीन जो है हमारे साथ शामिल हैं। इसके अलावा जफर इकबाल हैं हमारे साथ, जो कि हमारी जो यूथ है उसको टेक केयर करेंगे। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में कराची से है, और वहाँ पर मैं कराची में एक ईगल स्क्वाड होती थी। जो कराची वाले हैं वो समझते हैं, और जो पुराने लोग हैं, कि ईगल स्क्वाड में मैंने जी अपनी समझ लें कि प्रोफेशनल लाइफ का को स्टार्ट किया, और उसके बाद काम किया। अब जो लोग समझते हैं पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, करप्शन हैं, ये सारी चीज़ें थी, तो उस वजह से मैंने सोचा कि एज ए पुलिस अफसर तो वहाँ पे मेरी दाल नहीं गल सकती। जो मैं करना चाहता हूँ जिंदगी में वो नहीं हो सकता। तो मैंने डिसाइड किया, मेरी यहाँ पे सिस्टर्स रहती थी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और फिर जब से मैं यहाँ आया, आने के कोई मैं 90 में आया था, उसके बाद 94-95 के अंदर मैंने पुलिस ज्वाइन, 96 में मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद से मैं कम्युनिटी की खिदमत में लगा हुआ हूँ, और मैंने जो लोग नहीं जानते हैं, मैं ये समझता हूँ, ये मैं चैलेंज करता हूँ कि शायद स्टेट ऑफ टेक्सास में, जो पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, कोई ऐसा पुलिस अफसर नहीं होगा जिसके अवार्ड्स, जिसके सर्टिफिकेट्स मुझसे ज्यादा होंगे।
اور یہی وجہ ہے کہ اور میرے زیادہ تر جو بھی ایوارڈز ہیں ان میں کمیونٹی سروس بھی شامل ہے. 9/11 کے بعد میرے جو کام تھے کمیونٹی کے لیے ان کو شوکیس کیا گیا, اور ان کو پورے امریکہ کے جو ڈفرینٹ پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں اس کو ایک رول ماڈل کی طرح رکھا اور اس کو فالو کیا گیا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں نے صرف یہ نہیں کہ صرف میں نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کام کیا, بلکہ یہاں پہ جو انڈین کمیونٹی ہے, ہمارے ہندو بھائی ہیں, ان کے ساتھ کام کیا, عرب امریکن کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کیا, افغانیوں کے ساتھ کام کیا, میں نے سب کے ساتھ مل کے کام کیا. تو مجھے بڑا وسیع تجربہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے, جو میرا خیال ہے کہ 100,000 سے زیادہ ہے, اور ایوری سنگل ڈے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ڈفرینٹ اسٹیٹ سے ہیوسٹن میں موو ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں وہ شاید ہی کسی امریکہ میں کسی ایسی سٹی میں ہوں گے. جتنی مساجد ہمارے ہیوسٹن میں ہیں, وہ میں نہیں سمجھتا کہ اور شہر میں ہوں گے. تو یہ ایک ایسے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت ہی ایسی جگہ ہے, وہ یہاں پہ آ کے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں رہتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر ہماری کمیونٹی کے ظاہر ہے کہ جہاں کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پہ پرابلمز بھی ہوتے ہیں. تو میرا فوکس جو ہوگا نا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو فوکس ہوگا اس وقت وہ ہماری یوتھ کے اوپر ہوگا. تو جو بھی ہمارے ساتھ بیسیکلی جو الیکشن لڑ رہے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں دیکھتا ہوں, ہمارے پورے امریکہ میں میری نظر ہے جو پاکستانی آرگنائزیشنز ہیں ان میں جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر آرگنائزیشن بند ہو جاتی ہے, جو لوگ ہار جاتے ہیں وہ اپنی ڈفرینٹ آرگنائزیشن شروع کر دیتے ہیں. نیو یارک میں میلے ہوا کرتے تھے, وہ 10 میلے ہونے لگے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی ہمارے ساتھ اگینسٹ بھی لڑا ہو, کوئی جیتے یا ہارے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت مل کے کرنا چاہیے. جیت ہار لگی رہتی ہے, ہمیں نہیں پتا کون جیتے گا کون ہارے گا. ہمیں اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کرنی ہے, چاہے جیت کے کریں چاہے ہار کے کریں. میرا جو مین ہے, جو میرا اس کا گول ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کی یوتھ کو جو ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے, ان کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کو بہتر طور سے کی ہیلپ کر سکیں. ہمارے پاس جو بھی پوزیشنز ہیں توصیف, ان میں جیسے میری پوزیشن ہے, اس پوزیشن کے لیے میں اپنے ساتھ ایک شیڈو کے لیے یوتھ کا کوئی بچہ یا بچی اپنے ساتھ رکھوں گا. اسی طرح سے جتنی بھی پوزیشن ہمارے یہاں ہیں ان پوزیشن کے ساتھ ایک یوتھ ہمارے ساتھ چلے گا جو ہم کو شیڈو کرے گا. ہماری شکایت یہ رہی ہے, میں جب کمیونٹی سے ملا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ خواتین کا اس میں بالکل حصہ نہیں ہوتا ہے, ان کی کوئی نہیں سنتا. تو یہ بات میں نے محسوس کی, اور اسی وجہ سے میں نے اپنی جو ہمارا جو یہ پینل ہے اس کے اندر میرا ارادہ تھا کہ ہم 3 خواتین اس میں رکھیں گے اور 3 ظاہر ہے کہ ہم لوگ مرد حضرات ہوں گے. لیکن جو ایک ہماری جو خاتون ہیں جو آنا چاہتی تھیں, کیونکہ ان کا جو کہ ممبرشپ تھی ان کی صرف 1 سال کی تھی, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی, اس وجہ سے وہ نہ آ سکیں. ورنہ ہم 3 عورتوں کو 3 ہمارے جو مرد حضرات تھے اس کو الیکشن میں لڑانا چاہتے تھے. انشاءاللہ تا نیکسٹ ایئر ہم ضرور ایسا کریں گے کہ ہم چاہتے تھے کہ دونوں کی جو لیڈیز کو جو شکایت ہے ہماری کمیونٹی سے کہ ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا, اور ہم ان کی شکایت کو دور کریں گے. میں نے یہ دیکھا ہے ظاہر ہے کہ پولیس میں رہا ہوں تو کمیونٹی مجھ سے کانٹیکٹ ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. اب دوسری بات میں آپ سے ذکر کروں کہ جو ہمارا پاکستان سینٹر ہے یہاں پر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی وہ واحد سینٹر ہے جو کہ پاکستانی کمیونٹی اون کرتی ہے, اور وہ کم سے کم بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں $4 ملین کا ہے. تو کوئی ایک آدمی اس کو اون نہیں کرتا, بلکہ اس کو پوری کمیونٹی اون کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کمیونٹی سینٹر سے بتاؤں, پاکستان سینٹر سے, کہ میں جب آؤں گا تو میں کوشش کروں گا کہ ہمارے ہاں سارے ظاہر ہے کہ سارے امیر لوگ نہیں رہتے ہیں, ہمارے کچھ انفارچونیٹ بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسٹرگل کرتے ہیں. تو میں نے سوچا ہے کہ اب وہاں پر پاکستان سینٹر میں ہم اجتماعی شادیاں بھی کرائیں گے, جس میں پوری خدمت پوری کمیونٹی اس میں شرکت کرے گی, اور ہم لوگ اس کو ہینڈل کریں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے ہیں, ہم ان کو وہ چیزیں فری پرووائڈ کریں گے پاکستان سینٹر میں, ان کو کسی طرح کے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہے وہ اس میں ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ ڈیفینیٹلی کاؤنسلنگ شروع کریں گے, مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی کاؤنسلنگ شروع کریں گے. اس کے علاوہ
جی دیکھیں ہمارے یہاں مظفر صاحب یہ بڑا اہم سوال آپ نے کہا نا کمیونٹی میں میں ینگسٹر کی طرف تھوڑا سا آپ کو لے کر آؤں گا کیونکہ آنے والی نسلیں جو ہیں یہاں پر باغ دوڑ انہیں نے سنبھالنی ہے. بہت سارے جو بچے ہیں اور نئے لوگ بھی جو آتے ہیں جن کے پاس نیا نیا گرین کارڈ ہوتا ہے یا سیٹل ہونے کے لیے اور بچوں کی رہنمائی کے لیے 2 مہینے آپ نے اس قلیل وقت میں سوال کری. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اسپیشل پلان کوئی آئیڈیا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو لگانا, ہمیں اپنے ساتھ. میں نے دیکھا ہے کہ کافی ہماری کمیونٹی میں ڈرگس کے ایشو بھی ہیں. جی جی عام آدمی تو نہیں سمجھتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں تو اپنے ایک ایشوز ایک دوسرے کو بانٹتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں, تو کافی میجر ایشوز ہوتے ہیں. ایسے پولیس آفیسر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کافی, اور جب ڈرگ میں بچہ آ جاتا ہے تو وہ کرائم بھی کرتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے جو سوچا ہے, میں نے کہا کہ ہمارے یہاں کانفیڈینشیل سبسٹنس ابیوز کاؤنسلنگ بھی ہم اس میں شروع کریں گے اور پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں گے. بچوں کے ساتھ کوئی ایشو ہوگا تو وہ بھی ہم ان کو گائیڈ کریں گے, اس کو کس طرح سے ریہیب کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے بچے ماشاءاللہ, کیونکہ میں یہاں پہ رہا ہوں, ہمارے بچے یہیں سے پڑھ کے کوئی بہت بڑے اٹارنیز بنے ہیں, ڈاکٹرز ہیں. ہم ان کو بلا کے ریگولرلی, کوارٹرلی, منتھلی ہم ان کو کلاسز, اپنے جو بچے فیوچر میں پروفیشن چننا چاہتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو صحیح گائیڈنس نہیں ہے, ہماری یوتھ کو گائیڈنس نہیں ہے, کون سے سبجیکٹس ان کو لینے ہیں, کون سے کالج میں ان کو ایڈمیشن لینا ہے, کیسے اپلیکیشن بھری جاتی ہے, کس طرح سے یہ چیزیں جو ہے نا اچیو کی جاتی ہیں, ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے. تو اس کے لیے ہمارا پورا ایک یونٹ ہے جو خاص طور سے یوتھ کے لیے کام کرے گا, اور ان کے کوئی بھی ایشوز, ایجوکیشن, کوئی بھی اگر ان کو ایشو ہوگا تو وہ اس کو ہینڈل کرے گا. اور جی بولیے آپ. اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے ایک, ہمارے پاس ہاٹ لائن ہوگی جو کہ 24 آورز پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہوگی. آپ کسی وقت فون کر لیں, ہمارا کوئی نہ کوئی والنٹیئرس, آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہوگا 911 کے علاوہ. ظاہر ہے کہ 911 کے لیے تو آپ کو پولیس کو کال کرنا پڑے گا, یا جو بھی ایمرجنسیز ہوں گی اس کے لیے کال کرنا پڑے گا, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایشوز ہوتا ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہاں پہ موجود ہوں گے. آپ نے دیکھا ہو گزشتہ 10-15 سالوں سے ہمارے یہاں کافی ایشوز ہوئے ہیں, فلڈنگ ہوتی رہی ہے, طوفان بھی آئے. جی طوفان بھی آئے اور بارشیں بھی پڑی. مظفر صدیقی کا بڑا اہم سوال یہاں پر اسمال بزنسز کے حوالے سے اور پلانٹیشن میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں اس قلیل وقت میں کچھ چیزیں جلدی کور کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلانٹیشن بھی میں دیکھتا ہوں, لوگ پارک میں جانا تو پسند کرتے ہیں, سیر و تفریح, لیکن ہمارے لوگوں کی کوئی شیئر نہیں ہے اس میں. اسمال بزنس کے لیے کچھ ایسے کچھ اقدامات ہیں, کس طرح موٹیویٹ کریں گے لوگوں کو آپ کہ جو امیر ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں, وہ جو کامیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں, جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ایک اچھی زندگی, ایک لیوش زندگی گزار رہے ہیں, وہ آنے والی نسلوں کی کس طرح ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ہم کو شیئر کرنا چاہیے. جی اور یہ ہم لوگوں میں فقدان ہے اس چیز کا. ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں, میں اپنی مثال دوں آپ کو, میں جب یہاں پر آیا تو ایک دم پہلے ہی تھا, لیکن اب ماشاءاللہ سے ہمارے ہیوسٹن کے اندر کم سے کم 50 پاکستانی پولیس آفیسرز ہیں. ماشاءاللہ زبردست. 50 ماشاءاللہ سے. تو وہ وجہ یہ ہے نا کہ آپ جس پروفیشن میں ہیں آپ کو آگے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب میں نیا آیا تو ہیوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ جب ایڈورٹائزمنٹ کرتی تھی, وہ میری پکچر لگایا کرتے تھے اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں, اور جتنے بھی انٹرویوز ہوتے تھے لوکل چینلز پہ مجھے وہ فرنٹ پہ لے کر آیا کرتے تھے. تو لوگوں کو کافی اس سے شوق ہوا, اور ہمارے یہاں کم سے کم میں سمجھتا ہوں 40-50 پولیس آفیسر فرام پاکستان ہے. تو یہ بڑی بات ہے, بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے یہاں یہ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو یہ چیمبر کا کام ہے. آئی ڈونٹ نو, ہمارے ساتھ بھی ایشو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان چیمبر آف کامرس بھی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی فعال نہ ہو, اور میں یہ سمجھوں گا کہ جب اگر ہمیں ہماری ہیوسٹن کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے سلیکٹ کیا, تو ہم لوگ تمام پاکستان چیمبر آف کامرس کے ساتھ, مسلم چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اور اس طرح کا ایک جاب کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ایسے ہمارے ممبرس ہیں جو ایچ آر میں ڈائریکٹرس ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر, ان کے سیمینار کریں گے جاب کے لیے. تو یہ ہمارا ایک آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم لوگ, یہ ہماری پرائورٹی میں ہوگا, جس میں ہم لوگ
ایوری منتھ یا کوارٹرلی ہم لوگ جاب کے لیے سیمینار کریں گے. تو کوئی بھی کوئی بھی اگر پاکستان سے جب ہیوسٹن میں آئے گا تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جاب کے لیے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس پول میں اتنی جابس ہوں گی کہ ہم ان کو ڈیلیگیٹ کر سکیں گے. اور اس وقت بھی جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اگر ان کو کسی امپلائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں فون کرتے ہیں اور ہم ان کو پھر بتاتے ہیں کہ آپ وہاں پہ چلے جائیے. ہماری ماشاءاللہ سے ہیوسٹن میں کمیونٹی میں سمجھتا ہوں 70 to 80% جو گیس اسٹیشن اونرز ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ سیل فون کمپنیز سیل فون کی جو بزنس ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں. تو ریسٹورینٹس ہمارے ہیں. تو فائنینشلی ہماری پاکستانی کمیونٹی ہیوسٹن میں بہت ہی اسٹرانگ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میری بات شہر سے باہر بھی لوگ سن رہے ہیں اور ان کو جاب کے ایشوز ہیں تو آپ ہیوسٹن میں آئے, ہم آپ کے ایشوز کو سالو کریں گے. پروفیشنل لیول کے اوپر بھی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ, ڈاکٹرز کی اوپننگز بہت ہوتی ہیں, انجینئرز. یہاں پہ جاب کی خاص طور سے ٹیکسس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. اور میں آپ کے ہیوسٹن سے لوگوں کو آپ کے شکاگو سے بلانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا, آپ کہیں گے ظفر بھائی آپ شکاگو سے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ویدر ہے وہ بھی بہت ہی سوٹ کرتا ہے پاکستانی لوگوں کو, خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کے لیے, کہ کلائمیٹ کہتے ہیں کراچی جیسی ہے وہاں کی. جی ہاں بالکل کراچی جیسی ہے. ہمارے یہاں مساجد ہیں, ہمارے یہاں کسی بھی اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن ہے جس کی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کاؤنٹ کروں ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو اسلامک آرگنائزیشن ہے ہمارے یہاں کچھ 100 کے قریب مسلح یا مسجد ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. مظفر صدیقی کا بڑا اہم سوال یہاں پر, آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی تو آپ نے بتایا بہت بڑی ہے, ہر شہر سے کہہ لو چاروں صوبے کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ, کراچی کے بھی بے تحاشا لوگ موجود ہیں. ان سب کے اندر آپ اتحاد کر کے, یونٹی پیدا کر کے ان کو ساتھ کیسے لے کے چلیں گے؟ کیا آپ نے پلان بنایا؟ کیونکہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے. نیو یارک کو دیکھتے ہیں, وہاں پر 10,000 تنظیمیں بن چکی ہیں, ہر آدمی نے اپنے 2 گز کی مسجد ہے. یہی حال شکاگو کا بھی ہے, یہاں پر بھی کورٹ کچہریاں ہوتی رہتی ہیں, ایک دوسرے پہ لا سوٹ فائل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ان چیزوں کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں جس سے بڑی بدنامی ہوتی ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ جب میں انڈینس کی نام کا کہوں گا کہ جب وہ دیکھتے ہیں 2 پریڈز ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پہلے پاکستان بنا تھا یا دوسرے دن بنا تھا, یہ کون سا پاکستان بنا رہے ہیں. بڑے مسئلے ہیں یہاں پر ہماری کمیونٹی میں. کیا کہیں گے اس کے, وہ کس طرح حل کریں گے اس معاملے کو؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ ایشو ہے. جو لوگ ویک ہوتے ہیں نا تو پھر اس قسم کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. میں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی میں مسجد سے نکلا تو ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ اب دیکھیں یہاں پہ جو لوگ سارے اردو بولتے ہیں وہ ایم کیو ایم کے تو نہیں ہیں, یا جو لوگ پنجابی بولتے ہیں وہ نواز شریف کے تو نہیں ہیں. تو خاص طور سے جو لوگ ہیں نا, مجھے بڑا دکھ ہوا, وہ صاحب کہنے لگے کہ یار وہ ہم آپ کو ووٹ تو دیں لیکن شاید آپ ایم کیو ایم کے ہیں. اچھا, وہ پاکستانی یہاں پہ بھی نہیں بن سکے لوگ. وہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان, جیسے آپ دیکھیں انڈین سے پوچھیں وہ کہیں گے آپ کون ہے, فوراً ہم انڈین. بنگلہ دیشی سے پوچھ لیں ہم بنگلہ دیشی. پاکستانی کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. جی میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں پاکستانی امریکن ہوں اور مسلمان ہوں. تو جو لوگ اس قسم کے چیزیں کرتے ہیں نا کہ یہ پنجابی ہے اور یہ سندھی ہے اور یہ بلوچی ہے, ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے. ہم لوگ آگے جو نہیں بڑھتے ہیں نا, جو ویک لوگ جب ہوتے ہیں نا تو پھر اس قسم کی ایشوز شروع کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ایم کیو ایم کا ہے, وہ تو نواز شریف کا ہے, کراچی والا ہے. کراچی والا ہے. میرے ساتھ تو بہت زیادہ ایشو ہے یہ کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کراچی والا. جی تو مجھے بڑا اہم سوال یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جب بھی انتخابات ہوتے ہیں جس کی بھی نگرانی میں ہوتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, بعد میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ دھاندلی ہو گئی. کیا یہ جو انتخابات ہوتے ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن کے, کیا اس میں بھی دھاندلی ہوتی ہے؟ باہر سے لوگ پکڑ کے لے آتے ہیں, میکسیکن کو ڈال دیا پکڑ کے, اپنے امپلائیز کو کہہ دیا ہاں تم بھی ووٹ دو, ایسا ہوتا ہے کیا؟ کچھ بتائیں گے اس بارے میں, یا بالکل صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاؤں کہ ہماری دیکھیں وہ پتہ کیا ہوتا, اب فرض کیجئے کہ میں ہوں یہاں پر 30 سال سے ہوں, تو مجھے کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر میں کمپین اس لیے نہیں کروں گا کہ لوگ مجھے جانتے ہیں, میں سمجھتا ہوں میں کراچی سے میرا تعلق ہے, لیکن اگر میں کہیں یہاں پہ مارکیٹ میں چلے جاؤں, ایون کروگر میں کہیں پہ بھی, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو آپ سے بات کرے گا, کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں. اس طرح کی حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے. کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے شرم کی مقام ہے, میں سمجھتا ہوں بہت شرم کا مقام ہے کہ آپ اپنی پرسنل اس کے لیے کہ جی آپ کو الیکشن جیتنا ہے, اور ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا
کہ اگر آپ کو پرسنل الیکشن جیتنا ہے تو آپ نے کیا کیا, اپنے امپلائی کو یہ ان کو اٹھا کے ممبر بنا دیا. اب ان کو پاکستان کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں پتا ہے, لیکن اگر وہ کسی کو جا کے بتائیں گے اور یہ بتائیں گے جی کہ جی وہ فلاں فلاں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم ممبر بن جاؤ, تو ایمبیرسمنٹ ہے. اور جو ایسا حرکت کرتے ہیں نا, جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ شرم کا مقام ہے. ان کو اس طرح کے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینا نہیں چاہیے کہ جو اس طرح کے اوچھے جو کرتے ہیں نا. اور میں یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں نا کمیونٹی میں, تو لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, تو وہاں پھر آپ کو ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگوں کو اس میں جا کے الیکشن میں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اس لیے کہ آپ کو لوگ جانتے ہیں. آپ کو یا تو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو کسی نے مجھے بتایا کہ جی اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ تو بیچارے ان کے لیے کام کرتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ باتیں اگر ڈفرینٹ کمیونٹی میں پہنچیں گی, ان کو پتہ چلے گا کہ ایک گروپ ایسا بھی ہے جو وہ الیکشن جیتنے کے لیے دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو ممبر بنا رہا ہے تاکہ وہ الیکشن جیت سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی بہت پرزور مذمت کرتا ہوں, اور مجھے اس بات پر دکھ بھی ہے. لیکن بہرحال اس میں آپ وہ تو چھوڑ دیں, اس کے اندر چائنیز بھی میں نے نام دیکھے ہیں, میں نے لبنیز بھی نام دیکھے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ ایسے لوگ کیسے, تو اس کی کوئی انتظامیہ سے آپ نے کوئی بات کی ہے کہ یہ اس طرح کی اگر چیزیں ہوں گی تو وہی پاکستان جیسا سسٹم یہاں پر بھی آ رہا ہے, وہی کلچر ٹائپ کی, جو کیونکہ ہم اس ملک میں آئے ایک شناخت بنانے کے لیے, وہی شناخت ہماری بن جائے گی تو پھر بڑا مسئلے ہو جائیں گے. دیکھیں نا, ہمیں نا سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. میں اتنے عرصے سے کام کرتا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے ہماری مساجد میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہماری جگہ پہ ہوتا ہے کہ ایک چودھری صاحب ہوتے ہیں, ایک بڑے انسان ہوتے ہیں جن کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, عاموں کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں, وہ پورے سینٹر کو کنٹرول کر لیتے ہیں, وہ پورے جلوسوں کو کنورٹ کر دیتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ اگر آپ ایک انسان, اب ہر آدمی جو بیچارہ محنت کرنے والا ہے, یہاں پہ لوگ جاب کرتے ہیں, وہ آپ کو $500,000 تو ڈونیشن نہیں دے سکتے. لیکن اگر وہ آپ کو صرف $5 بھی ڈونیشن دیتے ہیں نا, تو وہ ان کو فیل گڈ کہ وہ آپ اس پاکستان سینٹر کو اون کرتے ہیں. تو نہ کہ آپ ایک ایسے سرمایہ دار کو وہاں پہ بٹھائیں کہ وہ اپنے پیسوں سے لوگوں کو امپریس کرے. آپ کو چاہیے کہ جتنی بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سب کو فرنٹ پہ آنا چاہیے, چاہے وہ $2 دیں, $1 دیں, $5 دیں, ان کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. آپ کا سوال میں دوبارہ اس پہ میں بتاتا ہوں, وہ اب ہم لوگوں میں اب چیز نہیں آ سکتی کہ ہم اس کو چینج کر لیں, کیونکہ جو نفرت ہمارے یہاں پھیلائی گئی ہے نا, کیونکہ ایجوکیٹڈ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ایک صاحب بڑے ایجوکیٹڈ قسم کے ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ بات کی. تو اب سوچیں کہ لوگوں کے دلوں میں کتنی ایسی چیزیں پہنچ گئی ہیں کہ جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی علاج ہے, اگر آپ کہیں کہ جی کچھ الادین کا چراغ آئے اور دل میں اس قسم کی جو نفرتیں ختم ہو جائیں, وہ نہیں ہونے والی. اس کے لیے سب سے بیسٹ ہوگا کہ ہم اپنی یوتھ کو فرنٹ پہ لے کے آئیں, جو کہ اس وقت میرا جو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو آئے گی نا, تو ان کے, اب آپ ہیوسٹن شہر میں آپ چلے جائیے, میں آپ سے بڑا بات نہیں کرتا, لیکن آپ کسی گورے کے پاس یا کالے کے پاس یا کبھی اسپینش کمیونٹی کے پاس چلے جائیں اور میرا کریڈینشل دیکھیں نا, تو آپ یقین کیجئے وہ جب دیکھتے ہیں میرے کریڈینشل یا میرے ریزومے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کمیونٹی میں ہوتے تو ہم آپ کو سر پہ بٹھاتے. لیکن آج بھی ہماری کمیونٹی پہ مجھے جو ہے وہ اس بات پہ تولا جاتا ہے کہ میرا تعلق کراچی سے ہے. مجھے اس طرح سے تولا نہیں جاتا کہ میں جب میں کوئی ایوارڈ لیتا ہوں نا یہاں پر, تو وہ یہ کہتے ہیں پاکستانی امریکن, اور مجھے ہمارے اپنے پاکستانی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے میجر کرتے ہیں. بہت زیادہ. مظفر بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جدوجہد کرتے ہیں لوگ جیتنے کے لیے. ابھی ہمارے ایک لسنر نے, آپ کے ہیوسٹن کے ہی ہیں, انہوں نے سوال کہا کہ آپ کی بات بڑی غور سے سن رہے تھے کہ خواتین کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم ان پر بھی بات کریں گے, آپ کی ٹیم ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو مردوں کے ساتھ خواتین کا رویہ اس پہ بھی کام کریں گے, یا صرف عورتوں پہ کے ساتھ جو مرد کا رویہ ہے اس پہ کام کریں گے؟ اچھا, میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں کہ میں نے 10 سال پہلے ایک پروگرام شروع کیا تھا یہاں پہ, ون وائس اگینسٹ فیملی وائلنس. اور ہر سال اکتوبر میں جب فیملی وائلنس کا منتھ ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ ہیومن چین بناتے ہیں ہل کرافٹ کے اوپر. تو اس میں جو ہے نا, وہ اس میں لوگ آ کے ہم سے ڈسکس کرتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں ظاہر ہے کہ پولیس سے میرا تعلق رہا ہے, تو میں یہاں پر ایسے وکٹم بتا دوں کہ ہمارے صرف یہ نہیں کہ صرف عورتیں وکٹم ہوتی ہیں, ہمارے مرد بھی وکٹم ہیں. تو فیملی وائلنس کا مطلب یہ ہے چاہے وائلنس کسی بھی طرف سے ہو, عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو, ہم ڈیفینیٹلی
اس کے لیے کاؤنسلنگ سروس شروع کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس میں سب سے بڑا جو میں نے ایک یہاں پہ اپنے جو ہمارا منشور جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں جو ڈفرینٹ مساجد ہیں ان کے پیش امامس، ان کے ریلیجس لیڈرز، ان کو بھی ہمیں اس میں ملانا چاہیے، اور تاکہ وہ بھی کاؤنسلنگ کر سکیں ایسی سچویشن میں. لیکن میں آپ کی پروگرام سے یہ بتاتے چلوں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ریلیجس لیڈرز کے پاس اگر کوئی عورت جاتی ہے یا مر جاتا ہے، اس طرح کے کیسز میں نے ہیوسٹن میں دیکھے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بغیر دیکھیں اگر ایک بندہ بیمار ہے، مینٹلی بیمار ہے، لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہمارے یہاں بڑے ایشوز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں خواتین کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عورت سمجھتی ہے کہ ساس نے تعویذ کر دیا ہے. یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے، یقین کریں. میں ابھی پچھلے پروگرام میں نے ایک پیر صاحب کا انٹرویو کیا تھا کل صبح، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں پیر محی الدین صاحب. یہ سوال سب سے زیادہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آج کل تو لوگوں کے نکاح پہ بات آ گئی ہے کہ وہ جب بدعت شرک کر رہی ہیں، تعویذ لے کے آ رہی ہیں، وہ پڑا ہوئے پانی لے کے آ رہی ہیں، چینی لے کے آ رہی ہیں، تو کیا آیا ایسی صورت میں نکاح رہے گا یا دائرہ اسلام سے؟ کیونکہ اس مذہب جو ہمارا کہہ رہا ہے کہ اپنی خواہشات کو ختم کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کی ذاتی خواہشات، جب چاہتے ہیں کہ میں مرد کو سیدھا کر دوں، یا عورت چاہ رہی ہے مرد سیدھا ہو جائے، یا مرد چاہ رہا ہے کہ عورت سیدھی ہو جائے، تو یہ نکاح پہ بات آ جاتی ہے. بڑا سنجیدہ سوال تھا یہ. بہت سارے مسئلے. مظفر صدیقی صاحب، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک آخری سوال آپ سے بالکل میں کروں گا کہ اگر آپ وائس پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں PAGH جو پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن ہے، بہت ساری ہم نے بات کی، آپ سب سے پہلا اقدام کیا کریں گے کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلا جو میرے ساتھ اقدام ہوگا نا وہ تو یہ ہے کمیونٹی کے لیے کہ کمیونٹی کو یونائٹڈ کرنا. میری جتنی بھی چیزیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کمیونٹی کو یونائٹڈ کرنا. آپ کو میں ایک جو حیرت کی بات ہے اور میں لوگوں کو یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ہمارا جو پینل ہے نا اس کے اندر آپ کو اردو اسپیکنگ بھی ملے گا. اسی پینل کے اندر ہمارے یہاں پنجابی اسپیکنگ بھائی بھی ہیں. اسی پینل کے اندر ہمارے یہاں سندھی بھائی بھی ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شیعہ حضرات نہیں ہیں اس میں، اسی پینل کے اندر ہمارے یہاں شیعہ کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اسی پینل کے اندر ہمارے بریلوی سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو اگر یہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا تو وہ کم سے کم پینل کے سامنے میں نے یہ بالکل چینج کر دیا. تو میری پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ اس پوری کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کروں، اور جو PAGH کا جو بیسیکلی لوگوں کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا ہے نا، جو کریڈیبلٹی اب ختم ہو گئی ہے، اس کریڈیبلٹی کو میں واپس لاؤں. اور میں میرا جو سب سے امپورٹنٹ جیسے میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہو وہ یہ کہے کہ ہاں میں PAGH کو اون کرتا ہوں، میں پاکستان سینٹر کو اون کرتا ہوں. تو ہم ممبرشپ کو بڑھائیں گے. یہاں پہ جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں ان سے میں بات کروں گا کہ وہ 10% 5% ڈسکاؤنٹ دیں اگر آپ پاکستان کے ممبر ہیں، پاکستان ایسوسی ایشن کے اگر ممبر ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑے گا. میں چاہوں گا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے وہ کمیونٹی رن کرے. لیکن پھر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم اگر آئیں گے تو ہمارا یہ صرف ٹرانزیکشنل پیریڈ ہوگا. یوتھ کو فرنٹ پہ آنا ہے. 2-2.5 سال کے اندر میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں میں جب گیا لوگوں سے بات کی، کارنر میٹنگز کی، تو انہوں نے شکایت کی کہ جو پریزیڈنٹس اور یہ وائس پریزیڈنٹ یہ سارے اسٹیج پہ آتے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے اسپیچز کرتے ہیں اور کوئی مطلب کی بات نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو یہ وعدہ کیا کہ آپ ہمارے کسی بھی پینل سے کسی بھی بندے کو آپ اسٹیج پہ نہیں دیکھیں گے. ہاں آپ ہم سب کو فیلڈ میں کام کرتے ہوئے تو ضرور دیکھیں گے، لیکن اسٹیج کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ لیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اور یہ کام ظاہر ہے کہ کسی نے ہمارے سر کے اوپر گن رکھے تو نہیں کروایا ہے. یہ جو سروس ہے کوئی سیلری بھی نہیں ہے. تو یہ جو نیک کام کریں گے، اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا صلہ ہم ظاہر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. دنیا میں تو کوئی ہمیں اس کا صلہ نہیں دے سکتا. اور جو میرے ساتھ پینل ہے ان کو بھی میں نے یہ کہا ہے اس کا کریڈٹ تو آپ کو اللہ پاک دے سکے گا، ہم تو نہیں سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ کسی طرح سے ہم الیکشن جیت کے اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کر سکیں. بہت شکریہ مظفر صدیقی صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے. آپ کو گڈ لک کہیں گے، یقیناً کامیاب ہوں، کمیونٹی کی ہیلپ کریں، بھلے کوئی بھی امیدوار آئے. جی
میں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو آپ سے کوشچن نہیں کر سکے ہوں گے, تو میرا نمبر ان کو بتا دیجیے گا, وہ مجھ سے ٹیکسٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. آپ بلکہ اناؤنس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کابینہ سے لوگ کس طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ سے کس طرح کانٹیکٹ. میرا نمبر آپ کسی بھی, کیونکہ میرا لا انفورسمنٹ سے تعلق ہے, جی تو کسی بھی شہر میں اگر کسی قسم کا آپ کو ایشو ہے تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں 281-850-4911. میرا نمبر ہے 281-850-4911. اور کسی بھی قسم کا مشورہ, ہاں ظاہر ہے کہ اٹرنی دے سکتا ہے, لیکن لا انفورسمنٹ جو بھی کسی قسم کا ایشو ہے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, آپ کی مدد کر سکتا ہوں. بہت سارے لوگ کے مسئلے مسائل ایسے ہیں, سفید پوشی رکھنا چاہتے ہیں, رازداری میں رکھنا چاہتے ہیں, بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو یقیناً آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے اوتھ لی ہوئی ہے, آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشوز ہوگا, پرابلم ہوگا, مجھ تک رہے گا, اور میں پوری کوشش کروں گا, خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی پوری طرح سے کوشش کروں گا اور آپ کی مدد کر سکوں گا. ٹھیک, بہت شکریہ مظفر صدیقی صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. سامعین, ہمارے ساتھ مظفر صدیقی صاحب تھے ہیوسٹن سے. میں یہی کہوں گا کہ سلمان رضاکی صاحب بھی امیدوار ہیں وائس پریزیڈنٹ کے لیے, مظفر صدیقی صاحب بھی ہیں. کیوں نہ ہم ایسے کام کریں کہ سب کے ساتھ چلیں, کہ رکاوٹیں نہ ڈالیں, کیونکہ یہ پوری کمیونٹی کے لیے فری اگر کلینک بن جاتا ہے تو ہمارے بزرگوں کی, بچوں کی, سب کی ہیلپ ہوتی ہے. پاکستان سے نئے لوگ آتے ہیں, کسی نے اسپانسر کیا ہوا تھا, یہ بڑا اہم کام کرتے ہیں. 5 سال تک میڈیکل آپ پبلک گیٹ پہ نہیں جا سکتے, بینیفٹس وغیرہ کی طرف نہیں جا سکتے, تو یہ کمیونٹی سینٹرز بنیں گے, کمیونٹی کی خدمت ہوگی, سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, سب کا بھلا ہوگا. کسی کے کاموں میں رونے, اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے اندر اتنی قابلیت ہے, تو پھر آپ فرنٹ پہ آ کے ان انتخابات کا مقابلہ کریں, نہ کہ پیچھے سے بیٹھ کے کرٹیسائز کریں کسی کو, اس کی ذات کے اوپر, اس کی قومیت کے, اس کے شہر پر, اس کے معاملات پر, اس کی. دیکھیں, میں تو ایک بات یہ کہتا ہوں کہ کوئی انسان ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے, ناممکن بات ہے. اگر یہ آدمی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں انسان ہوں اور میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے, تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا آدمی نہیں. ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں. تو کوشش کریں کہ کمیونٹی کی کام کریں, کمیونٹی کے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. آنے والے وقتوں میں بہت سارے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا ہے. ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے, سب سے بڑے ہمیں اپنے خاندان کے, آباء و اجداد کے رسم و روایت کو خیال رکھنا ہے. ہم یہ چیزیں کیسے سیکھیں گے؟ ساتھ چلیں گے تو سیکھیں گے. الگ الگ ہوں گے, پیچھے سے کرٹیسائز کریں گے. جس کی جو صلاحیت بھی ہوگی وہ صلاحیت اس کی مان نہ کرے, ختم نہ کریں, اس پہ اتنی کرٹیسائز نہیں کریں کہ وہ گھر آدمی بیٹھ جائے. اس کی صلاحیت, ہمارے ملک میں یہی ہوا, آج لیڈر پیدا نہیں ہو رہے, ماہر معیشت نہیں پیدا ہو رہے ہمارے ملک میں, باہر سے پکڑ کے لاگنے پڑتے ہیں. تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سینٹرز بنے وہ امریکن گورنمنٹ اپنے انڈر میں لے لے, یا دوسری قوموں کی جو دوسری کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو وہ نافذ کر دیں کہ جو بھی سٹی کی طرف سے آپ کو ڈونیشنز ملتے ہیں, بجٹ پاس ہوتا ہے کلچر کے نام پر, ڈفرینٹ نام کے, وہ لوگ اپنے پاس ہولڈ کر لیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ کے اپنے لوگ کرنے چاہیے نا سارے معاملات. کیا آپ سمجھتے ہیں مساجد کے جو معاملات ہیں وہ کوئی دوسرے لوگ آ کے چلائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی جو سرپرستی, آپ ان کو اپنی چیزیں بتانے کے بجائے کوئی دوسرے لوگ بتائیں. یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے, پروفیشنل طریقے سے یہاں کے رہنے والے, یہاں کے طریقہ کار سے, یہاں کے بچے بہت ہوتے ہیں, وہ یہاں کی چیزیں سیکھتے ہیں. ان کو اپنی چیزیں, اپنے خاندان کی چیزیں, اپنی اخلاقیات کی چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح بتائی جا سکتی. کمیونٹی کے ساتھ جٹ کے رہیں. میری کوشش ہے, میں دونوں امیدوار کو کہوں گا کہ کمیونٹی کے لیے پلیز کام کریں. معاملات چلتے رہتے ہیں, تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں, دنیا کا سب سے آسان کام تنقید ہے. آپ سن رہے ہیں اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ان کا ایڈ حاضر ہوتے ہیں. چھٹیاں بھی آنے والی ہیں کرسمس کی, ٹریول کریں, پاکستان جائیں, انڈیا جائیں, دنیا گھومیں, جہاں جانا ہے گھومیں. بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس جو سٹیزن ہوتے ہیں. سنیے ایڈ. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia,
Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर. इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines और आपके लिए Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमात के 30 साल. Call 877-508-1927 और visit pleasanttravel.com. तो सामीन, आपने ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल. इनका ऐड सुना, आप ज़रूर इनके पास जाइए. हज, उम्रा, और अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, बड़ी अच्छी वेकेशन आ रही हैं, सब घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी ज़रूर जाइए. अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कर्ज लेके नहीं जाइए, क्रेडिट कार्ड भर के नहीं जाइए, इंजॉय कीजिए विद फुल ऑफ पॉकेट. सुनिए एक खूबसूरत सी शायरी परवेज़ अनवर बदावन साहब की. एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. इनकी शायरी की खुसूसियत ये है कि शेर के साथ उसकी पूरी तशरीह पेश करते हैं और मोटिवेट करते हैं लोगों को यकजहती के लिए, मोहब्बत के लिए. सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत शायरी आपके लिए. अस्सलाम वालेकुम. आज हम आपको एक पोइम दे रहे हैं. ये इसमें कोई शादी के सिलसिले हैं. तो एक साहब हैं जो अपनी शादी की फ़िक्र कर रहे हैं. तो उम्मीद है हर घर में बेटे बेटियां होती हैं, तो थोड़ा सा उनको भी कुछ मसाइल हल करने का तरीका आएगा, समझने की बात है. ठीक है ना. तो बहरहाल पोइम शुरू करते हैं. जवां क्या हुए फ़िक्र शादी का आया. जवां क्या हुए फ़िक्र शादी का आया. रिश्तों का एक सैलाब उमड़ आया. रिश्तों का एक सैलाब उमड़ आया. लड़की वाले भी देखने आते थे. लड़की वाले भी देखने आते थे. थोड़ी झिझक थी थोड़ा घबराया. थोड़ी झिझक थी थोड़ा घबराया. पहला सवाल सबका यही था. पहला सवाल सबका यही था. तालीम है कितनी क्या पढ़ आया. तालीम है कितनी क्या पढ़ आया. कोई पूछता है कितना है सरमाया. कोई पूछता है कितना है सरमाया. कोई गाड़ी बंगला तुमने है बनाया. कोई गाड़ी बंगला तुमने है बनाया. अकेले रहोगे या फैमिली के साथ. अकेले रहोगे या फैमिली के साथ. जो भी बताया उन्हें पसंद ना आया. जो भी बताया उन्हें पसंद ना आया. बेटी हमारी नाज़ों पली है. बेटी हमारी नाज़ों पली है. कोई थी डॉक्टर किसी ने बुटीक था बनाया. कोई थी डॉक्टर किसी ने बुटीक था बनाया. बड़ा मुश्किल है शादी का ये सिलसिला. बड़ा मुश्किल है शादी का ये सिलसिला. आसान कर दे मौला सुन ले खुदाया. आसान कर दे मौला सुन ले खुदाया. तो भाई ये सिलसिले सारे अल्लाह की तरफ जुड़े होते हैं. ठीक है ना. तो बहरहाल अपने आप को अखलाकियात में रखें और अच्छा माहौल रखें. ठीक है. ज़िंदगी तो गुज़र जाती है अच्छी या बुरी, लेकिन ख़यालात अच्छे हों. और किसी की भी बेटी लेके आओ उसको खुश रखो. ठीक है. हर किसी की आरज़ू बेटी भी होती खुश है, रखे जैसे साथ आपकी में. है कि मेरी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे, खुशियाँ हों, खुशहाली हो. तो इसी तरह भाई लड़की वालों की और लड़की की भी यही ख्वाहिश होती है कि खुशियाँ खुशहाली हो, अच्छा माहौल मिले. तो इसकी फ़िक्र करें दयानतदारी के साथ. ठीक है. थैंक यू. आज की पोइम हुई और हमें अल्लाह आप सबको खुश रखे और हमें भी हम दुआओं में याद रखा करें. आमीन. बहुत शुक्रिया. हमारे भी मसले मसाइल होते हैं. जी. अल्लाह ताला
آپ سب کے اور ہمارے سب مسائل حل کر دے آمین۔ اور ہر قسم بلاؤں آفات مصیبتوں بیماریوں سے بچائے، آمین آمین ثم ثم آمین۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ پرویز انور بداون صاحب، آپ کی شاعری میں بہت بڑا میسیج ہوتا ہے۔ شادیوں کا مسئلہ بہت، مظفر صدیقی صاحب ہمارے درمیان تھے، کمیونٹی کی بات کر رہے تھے، تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اچھے رشتے چاہے وہ لڑکی کے لیے ہوں یا لڑکے کے لیے، بہت بڑا مسئلہ ہے اچھے خاندانوں میں ملنا۔ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں اکثر، اس کا ٹرانسلیٹ میں اس طرح کروں گا کہ لڑکی ملنا آسان ہے، ایک اچھی لڑکی ملنا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ٹو فائنڈ دا رائٹ گرل از ہارڈ، تو ٹو فائنڈ دا گرل از ناٹ دا پرابلم، ٹو فائنڈ دا رائٹ گرل دیٹ از دا پرابلم، ٹو فائنڈ دا رائٹ مین از دا پرابلم۔ تو آپ لوگ یہ سوچئے کہ کس طرح یہ کمیونٹی میں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان۔ اگلا پروگرام اتوار کو آپ کی خدمت میں اسی طرح لے کر آئیں گے 1 بجے۔ آج معذرت خواہ کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا پروگرام ہمارا، اگلے 1 بجے ہی ہوگا پاکستان کے وقت کے مطابق۔ سنڈے کی نائٹ ہوگی کیونکہ 1 گھنٹے پیچھے ہو گئی ہیں گھڑیاں، تو 12 بج رہے ہوں گے اور منڈے مارننگ شروع ہو چکی ہوگی، تو سنڈے نائٹ ذہن میں رکھیے کہ 12 بجے ہمارا پروگرام پاکستان وقت کے مطابق آتا ہے۔ کنفیوژن ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، جس کے لیے معذرت خواہ۔ یہ اس میں ہمارا کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ اور ایک اہم شخصیت، ہمارے قومی پرابلم کے اوپر، ہمارا قومی مسئلہ ایک بہت بڑا، اس پر ہم گفتگو کریں گے انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ۔ پروگرام سننا نہیں بھولیے گا 1 بجے شکاگو ٹائم۔ توصیف صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو، ایف ٹی وی شکاگو USA۔